الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے آپ سب اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ آپ سب کو اگلی کلاس کے لیے اتنا انتظار کرنا پڑا. میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں کلاس کنٹینیو نہیں رکھ سکی. جن لوگوں نے میرے لیے دعا کی، مجھے میسیجز بھیجے، ان سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. تو آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آپ سب کو ایک بار پھر قرآن کلاس میں مرحبا، خوش آمدید. پچھلی کلاس میں ہم نے صفات کی دو اقسام، صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے بارے میں پڑھا تھا. امید ہے آپ سب کو وہ اچھے طریقے سے یاد ہوگا انشاءاللہ. ہم نے صفات کی دو اقسام، صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے بارے میں پڑھا تھا. صفات لازمہ وہ صفات جن کا حرف میں پایا جانا ضروری اور لازمی ہوتا ہے. صفات عارضہ وہ صفات جو بعض حالات میں پائی جاتی ہیں اور بعض میں نہیں، اور جن حالات میں وہ پائی جائیں تو ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. پھر ہم نے صفات لازمہ کی دو اقسام کے بارے میں پڑھا تھا، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ. صفات لازمہ متضادہ کی تفصیلات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. صفات لازمہ متضادہ وہ صفات جو ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں اور وہ صفات 10 ہیں. تو آج ہم صفات لازمہ کی دوسری قسم صفات لازمہ غیر متضادہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. صفات لازمہ غیر متضادہ حروف کی وہ صفات جن کا حرف میں پایا جانا لازمی ہو مگر وہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوں اور ان کی ضد نہ ہو. یہ صفات 7 ہیں: قلقلہ، تطیر، لین، تفشی، تقریر، انحراف اور استطالت. آئیے اب ہم ان کی تفصیلات کے بارے میں جانتے ہیں. پہلی قسم ہے قلقلہ. قلقلہ کے لغوی معنی ہے جنبش دینا، حرکت دینا یا ہلانا. اور اصطلاح تجوید میں حروف کے سکون کے وقت ان کے مخرج میں جو جنبش پیدا ہوتی ہے، جو حرکت پیدا ہوتی ہے، اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے. اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. ان حروف کو ادا کرتے وقت سکون کی حالت میں ان کے مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم اور دال، جن کا مجموعہ ہے قطب جدن. اگلی قسم ہے صفیر. صفیر کے معنی سیٹی کے ہیں اور اصطلاح تجوید میں سیٹی کی طرح کی تیز آواز کو صفیر کہا جاتا ہے.
یعنی حروف کو ادا کرتے وقت جو سیٹی کی طرح کی آواز نکلتی ہے اس کو صفیر کہا جاتا ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ یہ حروف 3 ہیں، زا، سین اور صاد۔ اگلی قسم ہے لین۔ لین کے معنی ہے نرمی، حرف کا اپنے مخرج سے اتنی نرمی سے ادا ہونا کہ زبان پر کوئی بوجھ نہ پڑے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف لین کہا جاتا ہے۔ حروف لین 2 ہیں، واو اور یائے غیر مدہ، یعنی واو اور یا ساکن ما قبل مفتوح ہو تو یہ لین کہلاتے ہیں۔ اگلی قسم ہے تفشی۔ تفشی کے لغوی معنی پھیلنا ہے، اور اصطلاح تجوید میں منہ میں آواز کے پھیلنے کو تفشی کہا جاتا ہے۔ یہ صرف شین میں پائی جاتی ہے، شین کو ادا کرتے وقت منہ میں آواز پھیل جاتی ہے، یعنی حرف تفشی صرف ایک ہی ہے، شین۔ اگلی قسم ہے تقریر۔ تقریر کے لغوی معنی ہے کسی چیز کا بار بار ہونا، دہرانا، اور اصطلاح تجوید میں حرف کو ادا کرتے ہوئے زبان کی نوک میں جو کپکپاہٹ یا تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ یہ صرف رو میں پائی جاتی ہے، یعنی اس حرف کو ادا کرتے وقت زبان کی نوک میں ہلکی سی کپکپاہٹ یا تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اگلی قسم ہے انحراف۔ انحراف کے معنی ہے مائل ہونا یا پلٹنا۔ حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ دوسرے حرف کے مخرج کی طرف مائل ہو جاتا ہے تو اس کو انحراف کہا جاتا ہے، یعنی حرف کو ادا کرتے ہوئے حروف کا ایک دوسرے کے مخرج کی طرف پلٹ جانا یا پھر جانا انحراف کہلاتا ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منحرفہ کہا جاتا ہے۔ حروف انحراف 2 ہیں، لام اور را۔ اگلی قسم ہے استطالت۔ استطالت کے لغوی معنی ہے دراز ہونا، لمبا ہونا، اور اصطلاح تجوید میں حرف کے مخرج میں دیر تک آواز کے جاری رہنے کو استطالت کہا جاتا ہے، یعنی حرف کو ادا کرتے ہوئے اس کے مخرج سے لے کر آخر تک آواز کا لمبا ہونا استطالت کہلاتا ہے۔ یہ صرف غود میں پائی جاتی ہے۔ غود کو ادا کرتے وقت زبان شروع مخرج سے آخر مخرج تک آہستہ آہستہ لگتی ہے، جس کی وجہ سے آواز میں طوالت پیدا ہوتی ہے۔ امید ہے آپ سب کو آج کے سبق کی سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اگلی کلاس میں ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنا دے، ہمارے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و سکون، صبر و شکر اور عاجزی جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کرے، ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اس کلاس میں شامل ہونا، اس کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کی تمام دلی خواہشات، نیک تمنائیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے۔
سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.